چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی اسکرین کو شیئر کرنے لگا ہوں اور ریکارڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے. اللہ خیر رکھے. آپ کے سامنے میری اسکرین آ رہی ہوگی اور سب سے پہلے میں آپ کے سامنے گوگل کروم کو اوپن کر لیتا ہوں. تھوڑی سی کیونکہ پہلی کلاس ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ گرافک ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے. یہ اس لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو. میں یہاں پہ لکھتا ہوں گرافک ڈیزائننگ. واٹ از گرافک ڈیزائننگ؟ اچھا، یہاں پہ واٹ از گرافک ڈیزائننگ میں بنیادی سی بات ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ میں یہاں پہ لکھ کے اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویسے میں چاہتا تو ایک سلائیڈ بھی بنا سکتا تھا. سلائیڈ کیا ہوتی ہے کہ پاور پوائنٹ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر، موبائل کے اندر نہیں. کمپیوٹر کے اندر، موبائل کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر. تو اس کے اوپر ایک اچھی سی ڈیزائن بنا کے بھی چیزوں کو دکھایا جاتا ہے. یہ میں آپ کو سمپل سادہ طریقے سے گوگل کروم پہ جا کے میں نے وہ لکھا ہے گرافک ڈیزائننگ. تو بیسیکلی یہاں پہ کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے لیکن جو یہاں پہ بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کسی بھی چیز کو جو تصویر ڈیزائن بنا کے، مثال کے طور پہ کسی پیج کے اوپر ڈیزائن بنا کے، تحریر لکھ کے، اس کے اوپر پی این جیز لگا کے، تصاویر لگا کے کام کرنے کو، یا کسی چیز کسی کو دکھانے کو، اپنے کاروبار کو بہتر اس کی سیل کرنے کو، یا اپنے کاروبار کی پروموشن کرنے کو، مختلف چیزیں ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں گرافک ڈیزائننگ سادہ الفاظ میں. تو اس کی مثالیں بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں کافی ساری، فیس بک پہ بھی دے سکتا ہوں. اور نیچے یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. اور مزید میں یہاں پہ ایک فری ویب سائٹ ہے freepik.com. اس ویب سائٹ کو جب میں آپ اوپن کرتا ہوں تو یہ ساری ویب سائٹ جتنی بھی ہے، اس کے بارے میں مزید بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. یہاں پہ میں اوپر لکھتا ہوں یہ جتنا بھی اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، یہ ایک گرافک ڈیزائنرز نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے جتنے بھی ڈیزائن نظر آ رہے ہیں، فلائر ان کو کہتے ہیں، اور یہ دیکھیں پوسٹر وغیرہ. تو یہ سارا گرافک ڈیزائن کام ہے. یہاں پہ لوگوں نے اپنے ڈیزائن بنا کے بیچے ہوئے ہیں. یہ ڈیزائن کمپیوٹر میں بنائے ہوئے ہیں، موبائل میں نہیں بنائے گئے. کمپیوٹر اور موبائل کی گرافک ڈیزائننگ کے اندر جو فرق ہے، اس بارے میں بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. تو یہاں پہ لوگوں نے ان کو بنا کے بیچے ہوئے، لوگ اپنے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ ایک ڈیزائن آ گیا ہے. تو یہ بنا بنا ڈیزائن ہے، لوگ اس کو خرید لیتے ہیں. اور خریدنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر اپنا، مثال کے طور پہ یہاں پہ اسپیشل آفر لکھا ہوا ہے، اسی طرح کے اور کافی ساری چیزیں ہیں، وہ خود لکھ لیتے ہیں. اور لکھنے کے بعد اپنے کاروبار کی تشہیر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کپڑے کی دکان ہے، اسی طرح کوئی کام ہے، یہاں پہ وہ اپنا نام، دکان کا نام، یا اگر سوشل میڈیا پہ آن لائن کوئی کام کرتے ہیں تو اس طرح چیزیں تبدیلی کر سکتے ہیں. یہ ایڈیٹیبل ہوتے ہیں. ایڈیٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ ان تحریر کے اندر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے فائنل سیل، اس کی جگہ آپ اپنی کوئی چیز بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کمپیوٹر میں کھلتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب بعد میں تفصیل بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، اب ہم نے آج جو پہلی چیز ایک ہی کلاس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دوں گا. پکسل ایپ موبائل اپلیکیشن ہے، یہ پلے اسٹور پہ مل جاتی ہے. میں آج آپ لوگوں کو یہ سادہ انداز میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیونکہ پہلی کلاس ہے، ایک ہی کلاس میں کوشش کروں گا کور کر دوں کافی ساری چیزیں. تو جب آپ اس موبائل اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کھل جاتی ہے. اگر آپ نے پہلے کوئی کام کیا ہوا ہوگا تو اوکے کریں گے جس طرح، تو وہ سامنے آ جائے گا. اگر نہیں کیا ہوا ہوگا تو اس طرح کچھ سامنے آ جائے گی. تو ایسا جب آپ کے سامنے آ جائیں گے تو نیچے 5 آپشن ہیں. ایک یہ آپشن ہے جہاں پہ میں تیر دکھا رہا ہوں، دوسرا آپشن یہ ہے، تیسرا آپشن یہ ہے، چوتھا آپشن یہ ہے، اور پانچواں آپشن یہ ہے. تو یہ 5 آپشن ہیں. ان پانچوں آپشن کے مختلف کام ہیں. جس آپشن کو آپ دبائیں گے وہ نیلا ہو جائے گا، اس کا کلر بلو کلر کا ہو جائے گا، نیلے کلر کا. اب مثال کے طور پہ میرا ابھی جو آپشن استعمال ہو رہا ہے وہ یہ والا ہو رہا ہے. تو آپ کے سامنے اوپر کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ والا بٹن دبا ہوا ہے، یہ میں نے استعمال کیا ہوا ہے. تو اوپر ڈیفالٹ والا ایک آپشن نظر آ رہا ہے، وہ ڈیفالٹ. اسی طرح آگے تھین، یہ سارے بیک گراؤنڈ ہیں جس کے اوپر مثال کے طور پہ میں اگر یہ تھین کے اوپر دباتا ہوں تو اب میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہو جائے گا. اگر یہ اس کو دباتا ہوں
تو بیک گراؤنڈ ویسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس سے آگے والے کو دباتا ہوں تو اس طرح ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی ڈیزائننگ ہے اس کا۔ اب یہ مختلف سارے چیزیں ہیں، ان میں آپ کو ان کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مثال کے طور پہ یہ کیپ کال والا یہ کھولتا ہے، یہاں پہ جب آ جائے گا تو یہ آپ کے سامنے یہ تحریر ہے، میں نے اس کو پکڑ کے انگلی کے ساتھ ایسے اوپر نیچے کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پہ تحریر والا آپشن ہے، یہ پہلا آپشن ہے سارا بیک گراؤنڈ کے متعلق، یا آپ نے جو بھی پروجیکٹ سیو کرتے ہیں، جو بھی کام اپنا کر کے سیو کرتے ہیں وہ اس کے متعلق ہے۔ اچھا سیو کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے جب بھی اپنا کوئی کام سیو کرنا ہوتا ہے تو اوپر آپ کے سامنے یہ والا آپ کے سامنے اوپر بٹن ہے، اس بٹن کو آپ لوگوں نے دبانا ہوتا ہے، اور دبانے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے دو آپشن آ جاتے ہیں۔ ایک ہے سیو پروجیکٹ، یہ والا آپشن ہے سیو پروجیکٹ۔ سیو پروجیکٹ کا مطلب یہ کہ آپ اپنے کام کو سیو کر دیں، اپنے پروجیکٹ کو یہاں پہ سیو کر دیں، بعد میں اپنے کام میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اور نیچے آپشن ہے سیو امیج۔ سیف امیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تصویر جو بھی آپ نے کام کیا اس کو سیو کر لیں۔ مثال کے طور پہ میں سیف امیج کرتا ہوں، یہاں پہ میں سیف امیج کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہاں سے نیچے یہاں سے الٹرا پہ کرتا ہوں، یعنی کہ اچھا سے اچھا سیو کرتا ہوں۔ اس کو دبانے کے بعد آپ کے سامنے الٹرا والا آپشن آئے گا، آپ نے یہ ساری بنیادی باتیں ہیں، اور یہاں سے اس کو میں شیئر کرتا ہوں، سیو کرتا ہوں، تو اب یہ سیو ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے میں گیلری اوپن کرتا ہوں، گیلری اوپن ہونے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے کیونکہ لوڈنگ ہے، کام ہو رہا ہے، ورنہ اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ تو آپ کے سامنے جو ابھی میں نے تصویر سیو کی تھی تو وہ ابھی اوپن ہو جائے گی، یہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں جو میں نے تصویر سیو کی ہے وہ خود بخود سیو ہو کے آپ کے موبائل میں آ جائے گی۔ اسی طرح سیو کرنے کا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد میں دوبارہ واپس آتا ہوں پکسل ایپ کے اندر، اسی طرح سیو پروجیکٹ ہے، اس کے متعلق میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کے لنک بھی آپ کو بھیج دوں گا، اگر کسی کو چاہیے ہوں گے تو مجھے بتا دیں گے۔ تو اسی طرح سیو پروجیکٹ ہے، جب بھی آپ اپنا کوئی پروجیکٹ سیو کرتے ہیں یہاں سے جب بھی آپ اپنا کوئی پروجیکٹ سیو کرتے ہیں تو جو پروجیکٹ ہے وہ سیو ہو کے اس جگہ پہ آ جاتا ہے، اس جگہ پہ۔ تو یہاں پہ آپ کو پروجیکٹ ہمیشہ کے لیے سیو پڑا رہتا ہے، جب بعد میں جب آپ چاہیں تصویر آپ کی جو سیو کرتے ہیں وہ گیلری میں چلی جاتی ہے، اور جو آپ کا پروجیکٹ سیو ہوتا ہے وہ آپ کا یہیں پہ پڑا رہتا ہے، بعد میں اگر آپ تبدیلی کرنا چاہیں اس کے اندر تو کر سکتے ہیں۔ اور نیچے آپ نے یہ والا آپشن فی الحال سیکھ رہے ہیں، یہ والا کلر میں آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں، یہ والا آپشن فی الحال ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اس کے اندر بیک گراؤنڈ کے آپشن ہے، آپ بیک گراؤنڈ وغیرہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور دکھاتا ہوں، مثال کے طور پہ میں یہاں سے یہ والا اس کے اوپر دباتا ہوں، پہلے میں نے یہ دبایا ہے، اس کے بعد یہ والا بٹن دباتا ہوں تو اس طرح کا ڈیزائن اوپن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر یہ تحریر ہے، اس کے اوپر میں نے انگوٹھا رکھا تو یہ ایک تحریر آ چکی ہے۔ اگر اس کے اوپر میں 2 دفعہ دباؤں گا، 2 دفعہ، تو یہ تحریر کی آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ پہلے کچھ نیا لکھا ہوا تھا، نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا، تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں لرننگ، یا اردو لکھ دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو اوپر ایک ڈبل ٹی والا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس کا کیا فنکشن ہے ابھی بتا دیتا ہوں۔ اس کو اگر دبائیں گے تو ساری جو یہ اے بی سی کے جو الفابیٹس ہیں یہ بڑی اے بی سی بن جائے گی، اگر اس کو دوبارہ دباؤں گا تو چھوٹی ہو جائے گی۔ تو اگر میں یہاں سے یہ ڈیلیٹ والا بٹن دبا دیتا ہوں، یہ جو ڈبہ سا بنا ہوا ہے تو یہ ساری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے بالکل ختم کر دی۔ تو یہاں پہ جو دو بار بار یہ فنکشن آئیں گے تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔
یہ بنیادی کلاس ہے، انشاءاللہ اسی کلاس کے اندر ہی میں آپ کو سارے ٹول بتا دوں گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اردو لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ایک سادہ سی چیز تھی کہ یہاں بیک گراؤنڈ میں جتنی بھی تحریر ہے، اگر میں یہ شائنی والی لے لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اگر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اپنا نام لکھ دیتا ہوں ڈبل کلک کر کے، تو یہ دیکھیں اس کے اندر آپ اپنا کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تصویر آپ کے سامنے کٹ رہی ہوگی، یہ اس لیے کٹ رہی ہے کیونکہ یہ 3D میں ہے، یہ بعد میں جب ہم 3D کا آپشن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فی الحال میں آپ کے سامنے یہ نیچے اے والا بٹن دبایا ہوا ہے۔ اے والا بٹن کا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ نے تحریر کے متعلق کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تحریر کے متعلق، تو اے والا بٹن دباتے ہیں۔ یہ ہم نے آپشن پڑھ لیا ہے، اس کے اندر میں دوبارہ ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں۔ اس آپشن کے متعلق ہم یہ آپشن جب دباتے ہیں تو بیک گراؤنڈ مختلف آ جاتے ہیں، پھر میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں مختلف بیک گراؤنڈ ہیں، یہ دبائیں تو یہ آ جائے گا، اس کو دبائیں تو اس طرح آ جائے گا، باری باری میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ پھر اس کے اندر آپ تحریر کے اوپر، ٹیکسٹ کے اوپر ڈبل کلک کر کے کوئی بھی چیز لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں یوٹیوب، اور ڈبل ٹی والا بٹن میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اوپر لکھا ہوا بتایا کہ لکھا ہوا ہے، اس کو دبانے کے بعد یہ ساری اے بی سی بڑی ہو جاتی ہے، تو اس طرح یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن اس کے اندر ہے، جب یہ دباؤں گا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اب میں اس کو دباتا ہوں، اے والے بٹن کو، اب اس کو دباتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو دبانے کے بعد جتنی بھی تحریر کی آپشن ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ اب اس کو دباؤں گا تو تحریر، اگر تو آپ نے نئی تحریر لینی ہے تو جو پہلے سے تحریر، مثال کے طور پہ اگر یہ تحریر ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو آپ نے اس کے اوپر دبانا ہے۔ جیسے ہی دبائیں گے تو جیسے ہی دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کونے سے بن گئے ہیں، نقطے سے بن گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس تحریر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ میں اپنی انگلی کو ایک دفعہ سکرین کے اوپر ٹچ کرتا ہوں تو اب یہ سلیکٹ نہیں ہے، اب نیچے سے نیچے والے جہاں جو یہاں پہ آپشن تھے وہ بھی نہیں ہے۔ اب میں پھر کیا کرتا ہوں، اس کے اوپر جو یوٹیوب لکھا ہو اس کے اوپر انگلی دباتا ہوں، یہ دیکھیں اب نیچے آپشن تبدیل ہو گئے ہیں، یہاں پہ آپشن اور آ گئے ہیں۔ اگر میں ایک دو اسکرین پہ ٹچ کر کے اس جو یہ والی یوٹیوب ہے اس کو ڈی سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو ان سلیکٹ کرتا ہوں، تو نیچے دو نئے آپشن آ گئے ہیں۔ اچھا یہ دو نئے آپشن کیا ہیں؟ یہ نئے آپشن، اگر آپ نے کوئی نئی تحریر لکھنی ہے تو جمع والا بٹن دبائیں۔ جمع کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، ریاضی میں کس چیز کو جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس کو دبانے کے ساتھ ہی اوپر نئی تحریر آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اس تحریر کے اوپر ڈبل کلک کریں، دو دفعہ دبائیں، تو یہاں پہ آپ کوئی نئی چیز لکھنا چاہیں تو بے شک آپ یہاں پہ قرآن لکھ دیں، مثال کے طور پہ ڈبل ٹی والا بٹن دبا کے بڑی تحریر کر لیں اور اس کو انگلی سے پکڑ کر ایسے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب جب بھی آپ نے کوئی تحریر سلیکٹ کرنی ہے، مثال کے طور پہ میں نے یہ تحریر سلیکٹ کی ہے، یا یہ تحریر میں نے جو نئی سلیکٹ کی ہے، پرانی میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اچھا ڈیلیٹ کسی چیز تحریر کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز ہے، آپ نے اس تحریر کو اوپر انگلی دبا کے رکھنی ہے، اور دبانے کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے نیچے ڈیلیٹ والا بٹن ہے، یہ والا بٹن دبائیں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مزید بھی کچھ ویڈیوز ہیں، کیونکہ پہلی کلاس سے بنیادی چیزیں جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ سب کو تھوڑی باتیں بنیادی چیزیں جن کو نہیں پتہ چل جائیں۔ اچھا اس کی اگر آپ لوگوں نے کاپی، اس کو اگر ایڈٹ کرنا ہے، اس کے اندر تبدیلی کرنی ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں، یا اگر ڈبل کلک نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ ایڈٹ والا بٹن بھی موجود ہے، ایڈٹ کر کے بھی آپ لوگ اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈٹ کریں گے اوپر تحریر آ جائے گی، یوٹیوب کا اگر لکھ دیں، چینل لکھ دیں، یہ غلطی سے اور بٹن دب گیا اس لیے اسکرین تبدیل ہو گئی ہے۔ یوٹیوب چینل لکھ دیں، جیسے آپ کا دل کرے لکھ دیں، اور لکھنے کے بعد آپ ڈبل ٹی والا بٹن دبا دیں، خود بخود بڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوٹیوب چینل میں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایڈٹ کا پتہ چل گیا۔ اب اس کو میں اس کے آگے جو بٹن ہے وہ ہے ڈیلیٹ والا، تو میں یہ جیسے ہی دباتا ہوں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، خود بخود یہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ قرآن ہے، اگر مثال کے طور پہ مجھے اس کی اور کاپی چاہیے تو میں یہاں پہ کاپی لیتا ہوں، کاپی والا بٹن دباؤں گا، اس کی ایک اور کاپی ہو جائے گی، ایک اور کاپی والا بٹن دباؤں گا، ایک اور کاپی ہو جائے گی۔
تو کسی بھی تحریر کی بار بار اسی تحریر کی کاپی کرنے سے، بار بار لکھنے سے بہتر ہے اس کی کاپی لے لیں۔ تو کاپی کا سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک قرآن ہے، اس کا میں یہاں سے آگے تھوڑا سا اگر آپ اس کو گھمائیں گے تو یہاں پہ اس کا کلر اگر آپ لوگ تبدیل کرنا چاہیں، سب سے پہلے سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کلر والا آپشن ہے، کلر والے آپشن ہے کے اوپر آنے کے بعد یہاں سے اس کا میں نے لال کلر رکھ دیا، میں نے اس کا یہ والا کلر لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کسی بھی تحریر کا کلر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اب کیا کروں گا، اس کو میں اوپر تھوڑا لے جاتا ہوں پکڑ کے اور اس کی کاپی لے لیتا ہوں۔ کاپی والا بٹن میں آپ کو ابھی بتایا یہ والا ہے، کاپی لکھا ہوا بھی ہے نیچے COPY۔ تو اس کی کاپی کر کے ایک نیچے رکھتا ہوں، 3 کاپیاں میں نے لی ہیں۔ اب دوسری تحریر کا رنگ میں یہاں سے کر دیتا ہوں کالا، اور تیسری کے اوپر سلیکٹ کر کے اس کا رنگ میں کر دیتا ہوں یہاں سے پیلا کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ پہلے سے کلر موجود ہے، یہاں سے پیلا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے ٹائم کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ میں بھی نہیں دیکھ رہا کیونکہ گھنٹے کی ویسے کلاس ہے، اگر تھوڑی لمبی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جن کو ان بنیادی باتوں کا پتہ ہے تو وہ بھی دیکھ کے انشاءاللہ اس کے اندر کافی ساری نئی چیزیں مل جائیں گی۔ اب یہاں پہ 3 تحریریں ہیں۔ اب آپ کے سامنے جب یہ 3 تحریریں ہیں، جب بھی آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک لیئر والا بٹن ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں یہاں پہ ایک ضروری بات یہ بھی بتا دوں کہ ہم جب بھی ہم کام تو پکسل لیب میں کر رہے ہیں، لیکن آپ پکسل لیب صرف نہیں سیکھ رہے، اس کے ساتھ ہی آپ 10-15 اور ایپ بھی سیکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی گرافک ڈیزائننگ کی ایپس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ وہ بھی سیکھتے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے سیکھتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جتنی بھی ایپس ہوتی ہیں جس کے اندر ہم کام کرتے ہیں، موبائل ایپ، ان کے اندر جو کام کرنے والے فنکشن ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پکسل لیب کو میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں گا اور آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، جب میں آپ کو دوسری ایپ بتاؤں گا تو وہ آپ کو بچوں کی طرح لگیں کہ وہ آپ کو پہلے سے ہی آتی ہوں گی۔ تو آپ اپنے ذہن میں اب یہ بات بٹھا لیں کہ آپ پکسل ایپ سے ایپ نہیں سیکھ رہے، اس کے ساتھ ہی آپ 10-15 ایپ یہ جو بھی گرافک ڈیزائننگ کی دوسری ایپس ہیں آپ وہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب اس جو بٹن کی طرف تیر کا نشان ہے، اس کو لیئر والا بٹن کہتے ہیں۔ یہ لیئر والا بٹن آپ اگر موبائل میں کام کر رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ کا، وہاں پہ بھی لیئر والا بٹن ہوگا۔ اگر آپ کمپیوٹر میں گرافک ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہیں ہائی لیول کا، اس میں بھی ایک لیئر والا بٹن ہوگا۔ تو یہ ہر جگہ پہ ہوگا، اس لیے اس کو غور سے سمجھیں، ہر جگہ اس کا کام ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اب میں اس کو دباتا ہوں تو میں نے 3 قرآن لکھے ہیں، تو آپ کے سامنے یہاں پہ 3 قرآن لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے نیچے یہ ہے پہلے نمبر پہ، پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے، پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ پہلے نمبر پہ کون سا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا ہے اور تیسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ اب اس کا آسان طریقہ ہے، میں نیچے والے کو، سب سے جو نیچے لکھا ہے اس کو دباتا ہوں تو آپ کے سامنے وہاں نیچے نیلی سے لائن بن گئی ہے۔ تو سب سے نیچے والا جو قرآن ہے وہ لال ہے، لال، کیونکہ اس کو جیسے میں نے سلیکٹ کیا یہاں پہ یہ دیکھ نقطے بن گئے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں، جو درمیان والا قرآن لکھا ہوا ہے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے سامنے اس طرح ہو جائے، اگر آپ کے سامنے اس طرح سے ڈبے بن جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان ڈبوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ اس کے اوپر دبا دینا ہے، تو خود بخود ڈبے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، دوبارہ اس کو دبایا۔ اچھا، اگر میں اس کو دباتا ہوں، اس کو تو یہ قرآن کون سا لکھا ہوا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے پیلا، دوسرے نمبر پہ میں نے جہاں پہ نیلی پٹی نیچے بن گئی، نیلی پٹی کون سی ہے، یہ والی آپ کے سامنے چھوٹی سی نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں سب سے اوپر سلیکٹ کرتا ہوں قرآن کو، تو یہ جو قرآن ہے لکھا ہوا، یہ سب سے یہ اوپر والا ہے، یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح نظر آئے گا، ٹھیک ہے، کالے والا۔ اچھا، اب پتہ کیسے چلے گا؟ اچھا جی، مثال کے طور میں آپ کو ایک اور اچھی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو اور بھی بات سمجھ آئے گی۔ اب مثال کے طور پہ میرا ایک ہاتھ ہے، میں نے ایک ہاتھ رکھا، اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر تیسرا ہاتھ رکھا، یہ لیئر کی مثال ہے۔ اب مثال کے طور پہ سب سے نیچے والا ہاتھ میرا یا تحریر جو ہے وہ سب سے نیچے آئے گی۔ بھائی اس کو نہ چھیڑو، یہ کون لگا ہوا ہے؟ اب سب سے نیچے یہ ہے، یہ دیکھو سب سے نیچے، اس کے بعد اس سے نیچے یہ ہے، اور سب سے اوپر کالی ہے۔
ادھر بھی یہی ترتیب ہے، سب سے نیچے یہ والی ہے، پھر یہ والی ہے، پھر یہ والی ہے، یہ لال ہے، پھر یہ پیلی ہے اور یہ کالی ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا، یہ دیکھیں، سب سے پہلے لال ہے، لال کے اوپر پیلی ہے، پیلی آ گئی، ٹھیک ہے، اور پیلی کے اوپر کالی تحریر ہے، یہ دیکھیں، آپ کو ایسے پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ترتیب یہ ہے، اگر آپ اس کو دبائیں گے تو لال سلیکٹ ہو جائے گی پہلی، نیچے یہ دیکھیں، نیچے نیلی پٹی نظر آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہم نے لال کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری دبائیں گے تو پیلی سلیکٹ ہو جائے گی، اور نیچے پیلی، نیچے بھی نیلی پٹی آ جائے گی۔ اگر تیسری دبائیں گے تو یہ آ جائے گی۔ اچھا، اس کی میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی کلاس بھی موجود ہے، اس کا لنک بھی، لیئر، اگر آپ کو پھر بھی لیئر والی کلاس سمجھ نہ آئے گی تو میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، آپ کو لیئر وہاں سے بھی سمجھ آ جائے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کلاس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ بھی مل جائے گی۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو لیتا ہوں، جب بھی ہمیں کوئی شیپ لینی ہوتی ہے، تحریر لینی ہے، تحریر کے اندر تبدیلی کرنی ہے، تو اے والا بٹن ہے، یہ اے والا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن جب آپ نے کوئی شکل لینی ہے، کوئی شکل لینی ہے، تو یہ والا بٹن دبائیں گے ایک دفعہ، اوپر شکل والا آپشن خود بخود آ جائے گا، یہ دیکھیں شیپ والا، تو میں یہاں سے اس کو دباتا ہوں تو یہ ایک شیپ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس شیپ کو میں پکڑ کے نقطوں سے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، اور نیچے آ کے یہاں سے اس کا رنگ لال رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں سے ٹک والا بٹن دباتا ہوں، ٹک والا، یہ والا، تو یہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ کاپی والا بٹن ہے، جیسے تحریر کی کاپی والا آپشن ہوتا ہے، اسی طرح شیپ کی کاپی والا بھی آپشن ہے، لیکن فرق ہے، فرق یہ ہے کہ جب آپ تحریر کی کاپی لے رہے تھے تو وہ بھی بٹن اس طرح تھا، لیکن آپ نے یہ والا بٹن نیچے سے دبایا ہوا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب ہم نے شکل کی کاپی لینے ہیں، لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے، نیچے سے یہ والا بٹن ہے، اوپر سے یہ والا بٹن ہے، تو میں اس کی کاپی لیتا ہوں تو یہ ایک تحریر آ گیا۔ اب اس کا یہاں پہ آگے آ کے یہاں سے بھی کلر تبدیل کر سکتے ہیں، کلر والا آپشن ہے یہاں سے، اور اگر اس کو بند کر دیں، اگر یہاں سے کلر والا آپشن سے تبدیل نہیں کرنا چاہیں تو کلر والا آپشن یہاں ایڈٹ میں بھی، آپ کی ایڈٹ میں جا کے بھی کلر والا آپشن کر سکتے ہیں، ایڈٹ میں جائیں اور نیچے کلر والا آپشن موجود ہے، یہاں پہ آپ کالا کلر لے لیں، جو بھی کلر لینا چاہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مزید میں ایک کاپی اور لے لیتا ہوں، اور اس کی کاپی کو میں جو کلر ہے، اب اس یہاں سے کلر تبدیل کر لیتا ہوں، اور یہاں سے میں اس کا کلر رکھ دیتا ہوں نیلا، یا پیلا رکھ دیتا ہوں، اس طرح۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، شکلیں ہیں، سب سے نیچے کون سی ہے؟ یہ لال ہے، لال کے اوپر کون سی ہے؟ کالی ہے، اور کالی کے اوپر کون سا؟ پیلی ہے۔ تین شکلیں ہیں، اور تینوں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ سب سے نیچے لال ہے، پہلے نمبر پہ یہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے۔ اب میں آپ کو لیئر والا بٹن کھول کے دکھاتا ہوں، لیئر والا بٹن دباؤں گا تو سب سے نیچے کون سی ہے جی؟ لال ہے، لال کے اوپر یہ جو دوسرے نمبر پہ ہے یہ کالی ہے، اور جو سب سے اوپر ہے یہ پیلی ہے۔ ہمیں زبانی بھی یاد ہونا چاہیے، ترتیب سے پتہ چل رہا ہے کہ سب سے نیچے لال ہے، اس کے اوپر پیلی ہے، ادھر یہاں پہ پیلی بے شک نظر نہیں آ رہی، وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ پیلی نظر کیوں نہیں آ رہی، ایک منٹ۔ اگر نظر نہیں بھی آ رہی تو پھر بھی ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، کوئی ایسی ضروری بات نہیں۔ یہاں پہ لال کلر نظر آ رہا ہے، اور ایک منٹ، ابھی یہاں پہ ایڈٹ میں کلر تبدیل کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں، یہاں ایڈٹ میں جا کے یہاں تبدیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب آپ کو صحیح سمجھ لگ رہی ہوگی، ایڈٹ سے کلر آپ لوگوں نے تبدیل کرنا ہے تو یہاں پہ نظر آئے گی۔ اگر آپ کلر تبدیل کر، دوبارہ سن لیں، اگر آپ کلر تبدیل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہاں پہ جا کے تبدیل کرنے کا طریقہ ہے، اور دوسرا یہاں سے آگے جا کے یہاں پہ کلر والا آپشن ہے، اس کو آپ نے باندھ رکھنا ہے، اس سے کلر تبدیل نہیں کرنا، یہاں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے جب بھی کوئی کلر تبدیل کرنا ہے
یہ ایڈٹ والے آپشن میں جا کے کلر تبدیل کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو یہاں پہ وہی کلر اوپر بھی نظر آئے گا، یہاں پہ بھی، لیئر میں بھی۔ اور لیئر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب سے نیچے لال ہے، لال کے اوپر کالی ہے، اور سب سے اوپر پیلی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں تحریر لکھتا ہوں، تو میں نے تحریر لکھنے کے لیے آپ لوگوں کو بتایا کہ اے والا بٹن دبانا ہوتا ہے۔ جیسے اے والا بٹن دباتا ہوں تو میرے سامنے آپشن آ جاتا ہے جمع والا، یہاں پہ میں تحریر کو جمع کر لیتا ہوں، جمع کے اوپر دباؤں گا، اور یہاں پہ نیو ٹیکسٹ آ گیا، اس کو پکڑ کے نیچے لے آؤں گا اور اس کے اوپر 2 دفعہ دباؤں گا، تو یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں، یوٹیوب یا ہیلو لکھ دیتا ہوں، اور ڈبل ٹی دبا کے اب بڑا کر دیتا ہوں۔ اب ہمارے پاس کتنی لیئر ہو گئی، کوئی مجھے بتائے گا؟ ہمارے پاس اب کتنی لیئر ہو گئی؟ میں آپ لوگوں کی آوازیں، بلکہ آواز نہیں کھولتا، ویسے پوچھ لیتا ہوں کتنی لیئر ہو گئی۔ اور ایڈٹ سے آپ نے یہاں سے بھی آپ نے ایڈٹ سے کلر تبدیل کرنا ہے۔ یہاں پہ بھی 2 آپشن ہے کلر تبدیل کرنے والے۔ ایک آپشن ہے یہ یہاں سے کلر تبدیل ہوتا ہے، ایک منٹ، یہاں سے بھی کلر تبدیل کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، لال کر لیں، سفید کر لیں، کالا کر لیں، جو بھی کرنا چاہیں۔ آپ لوگوں نے جب بھی کلر تبدیل کرنا ہے تو کوشش کریں کلر جو بھی تبدیل کرنا ہے یہاں سے نہ کریں، بلکہ ایڈٹ میں جا کے، سوری، تحریر کا کلر آپ لوگوں نے یہیں سے کرنا ہے، تحریر کا کلر، اور جو شکل ہے، شکل کا کلر آپ کو میں نے جو سمجھایا وہاں تحریر سے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایڈٹ سے کرنا ہے، ایڈٹ سے، ایڈٹ والا آپشن۔ اب یہ ایک، اس کا میں کلر جو لے لیتا ہوں، یہ کالا لے لیتا ہوں تحریر کا۔ اب لیئر میری 4 ہو گئی، سب سے نیچے لال، اس کے اوپر کالی، اور اس کے اوپر یہ پیلی، اور اس کے بعد ہیلو۔ تو ہیلو سب سے اوپر ہے، اس کے نیچے پیلی، پیلی شکل ہے، پیلی مستطیل ہے، ریکٹینگل، اس کے نیچے کالی مستطیل ہے، ریکٹینگل جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور اس کے نیچے لال ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ترتیب سمجھ آ گئی ہوگی، یہ دیکھیں، سب سے اوپر کالی، اس کے نیچے پیلی، اس کے نیچے کالی پھر، اور اس کے نیچے لال۔ تو چار لیئر کے اندر چیزیں ہیں۔ لیئر والا بٹن دبائیں گے، لیئر والا بٹن امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ میں بار بار ایک چیز کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ بار بار بتانے سے ایک چیز یاد ہو جاتی ہے۔ یہ لیئر والا بٹن جیسے دبائیں گے 4 چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ سب سے نیچے یہ، اس کے اوپر یہ، اس کے اوپر یہ، اور اس کے اوپر یہ۔ میں آپ کو مزید ایک دفعہ کلر بھی چینج کر کے سمجھاتا ہوں۔ پہلی پہلی لیئر ہے پہلی لیئر ہے یہ، دوسری یہ، تیسری یہ، اور چوتھی یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سب سے نیچے یہ آئے گی، دوسرے نمبر پہ کالی دوسرے نمبر پہ آئے گی، پیلی تیسرے نمبر پہ، اور ہیلو چوتھے نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ اس کو میں دوبارہ لیئر والا بٹن دباؤں گا تو یہ سب کچھ چلا جائے گا، پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیونکہ تحریر والے آپشن ایک دفعہ میں سارے آپ لوگوں کو سمجھا دوں جلدی جلدی میں۔ اب اے والا بٹن آپ نے دبانا ہے، جیسے دبانا ہے آپ کے سامنے جمع آ جائے گی، یہاں پہ آپ نے کوئی تحریر لکھ لی، مثال کے طور پہ ہیلو لکھ لیا یا کچھ بھی لکھ لیا، مٹا کے یہاں پہ میں ہیلو لکھ لیتا ہوں، ڈبل ٹی والا بٹن دبایا، اوکے کیا۔ اوکے والا بٹن آپ کو نظر آ گیا ہوگا، اوکے والا بٹن کہاں پہ ہے، میں پھر بھی نشان لگا کے بتا رہا ہوں، یہ والا اوکے والا بٹن ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک بات میں آپ لوگوں کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ یہاں سے میں اس کا کلر تبدیل کر دیتا ہوں، لال کر لیتا ہوں۔ اگر آپ کوئی اور نیچے سے کلر تبدیل کرنا چاہیں، مختلف کلر نیچے موجود ہیں، وہ کلر تبدیل کر لیں، نیلا پیلا جو بھی۔ اب یہاں سے میں ٹک کر لیتا ہوں، ٹک کرنے کے سامنے میرے سامنے کافی سارا آپشن ہے۔ اگر تو میں ایک اور شکل لے لیتا ہوں، شکل لینے کے میں نے آپ کو بتایا یہ درمیان والا بٹن دبانا ہوتا ہے، اور دبانے کے بعد شیپ والا بٹن دبا کے ایک شکل لے لیتے ہیں۔ اب یہ چیز بھی ایک لے لی، ٹھیک ہے۔ اب ایک شکل ہے اور ایک تحریر ہے۔ اب میں نے کیونکہ تحریر کے اندر کام کرنا ہے تو پہلے مجھے اے والا بٹن دبانا ہوگا، پھر میں تحریر کے اندر کام کر سکوں گا۔ اے والا بٹن دباؤں گا، اس کے بعد تحریر کے اوپر سلیکٹ کروں گا۔ اب یہ تحریر ہے پیچھے، اب میں چاہتا ہوں یہ فرنٹ پہ آ جائے۔ فرنٹ پہ لانے کے لیے یہاں پہ فرنٹ والا بٹن ہے، تو جیسے ہی میں فرنٹ والا بٹن دباؤں گا یہ سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔
اب مثال کے طور پہ کوئی تحریر فرنٹ پہ لانے تو میں نے آپ کو طریقہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے بیک پہ چاہیے تو یہاں پہ بیک والا بٹن ہے، جیسے ہی میں بیک والا بٹن دباؤں گا یہ پیچھے چلے جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو آپشن سمجھ آ گیا، پہلا ایڈٹ والا تھا، دوسرا ڈیلیٹ والا، کسی چیز کو ختم کرنا ہو، تیسرا کاپی والا، فرنٹ پہ لے آنا، بیک پہ لے آنا، یہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد جو چوتھا آپشن ہے وہ ہے پوزیشن والا۔ پوزیشن کا مطلب یہ جیسے آپ پوزیشن والے بٹن کو دبائیں گے تو آپ کے سامنے 4 آپشن نیچے آ جائیں گے، یہ والے، ان کو مدد سے آپ تحریر کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں یہ والا بٹن دباؤں گا تو تحریر بائیں طرف چلنا شروع ہو جائے گی، یہ دیکھیں۔ اگر میں یہ والا بٹن دباؤں گا تو تحریر دائیں طرف چلنا شروع ہو جائے گی آرام آرام سے، یہ دیکھیں۔ اگر میں یہ اوپر والا بٹن دباؤں گا تو تحریر اوپر چلنا شروع ہو جائے گی، اور اگر میں یہ والا بٹن دباؤں گا تو تحریر نیچے چلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر میں شکل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو شکل کے اندر بھی پوزیشن والا آپشن ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ حرکت کرے، ابھی تو ایسا ایسا، اگر سلو حرکت کرنا چاہتے ہیں آرام سے تو اس کو کم کر دیں، اس کو پکڑ کے پیچھے کر دیں، اس کو پکڑ کے ایسے پیچھے کر دیں، تو اب تحریر جو ہے بالکل ایسا ایسا حرکت کر رہی ہے۔ اس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے تحریر اتنی جلدی حرکت کرے گی۔ اب میں نے اس کو 27 پہ کر دیا، اب یہ دیکھ کتنی جلدی جلدی حرکت کر رہی ہے اوپر۔ اگر اس کو میں بالکل 1 پہ کروں گا تو اب میں دبا رہا ہوں، بہت آرام آرام سے ایسے نیچے آ رہی ہے، اب بہت آرام آرام سے اوپر جا رہی ہے۔ تو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، تیز اگر حرکت کرنی ہے تو ایسے کر دیں، اگر سلو کرنی ہے تو ایسے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں ٹک والا بٹن دباتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے ریلیٹو پوزیشن والا، یہ والا بٹن، اس کا بھی کام بڑا آسان ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پہ تحریر، میں یہ شکل کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، درمیان والا بٹن دبا کے ڈیلیٹ۔ اب مثال کے طور پہ یہ تحریر یہاں پہ پڑی ہے، اور یہاں پہ میں اس کو سلیکٹ کرنے کے ساتھ اے والا بٹن دبانا ہے کیونکہ میں تحریر کے اندر تبدیلی کرنی ہے، تو یہاں پہ ریلیٹو پوزیشن والا بٹن، اس کا کیا کام ہے؟ اگر میں یہ والا بٹن دباؤں گا تو تحریر خود بخود اس کونے میں آ جائے گی، یہ دیکھیں، میں اب اس کو دبا رہا ہوں۔ اگر میں یہ والا بٹن دباؤں گا تو تحریر خود بخود اس کونے میں آ جائے گی۔ اگر میں یہ والا بٹن دباؤں گا خود بخود تحریر درمیان میں آ جائے گی۔ اگر میں یہ والا بٹن دباؤں گا، یہ والا تو تحریر خود بخود بالکل جو صفحہ ہے یا بیک گراؤنڈ ہے اس کے سینٹر میں آ جائے گی، یہ دیکھیں، میں دبا رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ اور اگر میں یہ دباؤں گا تو بالکل اس کونے میں آ جائے گی، یہ جو نیچے والا کونا ہے نیچے، اور اگر میں اس کو دباؤں گا تو بالکل اوپر آ جائے گی ایسے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے آپشن۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے سائز والا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے اس تحریر کا سائز کرنا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے، اس کو پکڑیں، ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے پکڑ کے، پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں سے یہ جو نقطہ بنا ہوا ہے اس کو، اس کے اوپر انگلی رکھیں، اس نقطے کے اوپر، اور اس کو پکڑ کے اس نقطے کے اوپر انگلی رکھ کے اس کو چھوٹا بڑا کریں، تحریر چھوٹی بڑی ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، اگر آپ اس نقطے کو پکڑ کے تحریر کو کچھ کریں گے تو یہ دیکھیں تحریر اس طرح ہو جائے گی۔ آپ نے اس نقطے کو نہیں پکڑنا، ٹھیک ہے، اس نقطے کو آپ نے نہیں چھیڑنا، آپ نے چھوٹا بڑا کرنے کے لیے اس نقطے کو پکڑنا۔ اگر مثال کے طور پہ اب ہوتا یوں ہے کہ تحریر بالکل چھوٹی سی ہے، اب اس کو تو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کی انگلی سے سلیکٹ بھی نہیں ہو رہی تو آپ نے لیئر کے اندر چلے جانا ہے، کسی چیز کو سلیکٹ کرنے کے لیے لیئر میں جائیں، ہیلو کو یہاں پہ دبائیں، اب یہ دیکھیں نیلی لائن آ گئی ہے نیچے، یہ سلیکٹ ہو گئی، یہاں پہ انگلی دبائی ہے، سلیکٹ ہو گئی، یہاں پہ میں نے انگلی دبائی ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو پکڑ کے بڑا نہیں کر پا رہا، وہ نقطہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو یہاں پہ سائز والا آپشن ہے، اوپر لیئر میں جائیں، سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے